بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یورک ایسڈ جب ہمارے جسم کے اندر بڑھتا ہے تو اس کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم انہی پیچیدگیوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہمارے جسم میں کہاں کہاں پر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کام یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کرسٹل سے مراد کاشیں، کلمیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ کلمیں یا یہ کرسٹل جمع ہوتے ہیں جا کے جوڑوں میں۔ جوڑ جب حرکت کرتے ہیں تو اس حرکت کے درمیان میں یہ کرسٹل جو ہوتے ہیں یہ رگڑ کا سبب بنتے ہیں، اور ان میں بننے والے کرسٹل بعض بالکل باریک نیڈل کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جس طرح سوئی ہوتی ہے نا اس طرح ہوتے ہیں۔ تو جب جوڑوں کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں تو حرکت کی صورت میں یہ جوڑوں کو اندر سے سوزشناک اور زخمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا کام ہے جو یورک ایسڈ کرتا ہے۔ یورک ایسڈ کی وجہ سے گردوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو گردوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے سب سے پہلے گردوں کے اندر بننے والی یورک ایسڈ کی پتھریاں، یعنی یورک ایسڈ جو ہے یہ گردوں کے اندر آ کے اس کے کارٹیکس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ پتھریاں بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسرا عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیفروٹک سنڈروم، یعنی کہ اس کی وجہ سے، یعنی یورک ایسڈ کے کرسٹلز کی وجہ سے جو نیفرونز ہوتے ہیں وہ ان کے اندر پیچیدگیاں، خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کافی ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ پیشاب میں جلن آنا، پیشاب کا قطرہ قطرہ کر کے آنا، پیشاب کا کھول کے صحیح طریقے سے نہ آنا، یا بار بار پیشاب کی حاجت ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یورک ایسڈ ایک اور کارنامہ کرتا ہے، یہ ہمارے دل اور خون کی نالیوں کے اندر بھی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ اب ان پیچیدگیوں میں آرٹیریوسکلیروسس یا پھر اسی طرح شریانوں کا سخت ہو جانا، وریدوں کا سخت ہو جانا، اور دل کے پٹھوں کا سخت ہو جانا۔ جن لوگوں میں یورک ایسڈ بڑھ رہا ہوتا ہے ان میں شریانوں اور وریدوں کے اندرونی پرتوں میں سختی آ جاتی ہے، ان کی لچک کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پھر دل کے اندر کھچاؤ آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ پریشر ہے، ہائپر ٹینشن کا عرضہ آ جاتا ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے میٹابولک سینڈروم پیدا ہوتا ہے۔ اب میٹابولک سینڈروم میں کیا کیا ہے؟ اس میں شوگر ہے، موٹاپا ہے، انسولین ریزسٹنس ہے، اور اسی طرح گٹ سے ریلیٹڈ کچھ بیماریاں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ یورک ایسڈ کی وجہ سے رد عمل میں ہماری باڈی کے اندر جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ زیادہ جمع ہوتے ہیں، اور ایڈیپوز ٹیشو زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی چربیاں جسم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور موٹاپا بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور یہی موٹاپا جو ہے پھر یہ آگے چل کے شوگر کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو بڑا کام یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس۔ انسولین ریزسٹنس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں یہ انسولین سے ریزسٹ کر جاتے ہیں، کیونکہ بار بار جو ہے نا انسولین ریزسٹنس میں بار بار گلوکوز آ رہا ہوتا ہے، گلوکوز کی سپائک آ رہی ہوتی ہے، طبیعت بار بار انسولین پیدا کر کے اس کو نیچے لیول پہ لے کے آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں وہ انسولین سے ریزسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے احکامات کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو اس صورت میں بھی پھر چربیاں بڑھتی ہیں، اور آخر میں پھر یہ شوگر کی طرف چلا جاتا ہے، ڈائبٹیز ٹائپ 2 کی طرف۔ اس کے بعد جو بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اعصابی نظام میں پیچیدگیاں۔ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اعصاب میں سوزش آ جاتی ہے، اعصاب میں تناؤ آ جاتا ہے،
ڈپریشن آ جاتی ہے، انزائٹی آ جاتی ہے، اس طرح کے عوارضات بھی یورک ایسڈ کے بڑھنے کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ اور آخر پہ میں بات کروں گا کہ یورک ایسڈ جو ہے یہ دائمی سوزش کا سبب بنتا ہے، یعنی اگر کسی مقام پہ ایک مرتبہ سوزش بن گئی ہے، وہ کسی جوڑ میں ہو سکتی ہے، انگلی کے پور میں ہو سکتی ہے، گھٹنے میں ہو سکتی ہے، کونی میں ہو سکتی ہے، اسی طرح ہاتھوں کے جوڑوں میں ہو سکتی ہے، کہیں پہ بھی اگر سوزش ہو گئی ہے اور ساتھ میں یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے تو پھر وہ سوزش مزمن ہو جائے گی، وہ پھر جلدی جان نہیں چھوڑے گی۔ تو کبھی ایک جوڑ میں سوجن آ گئی، کبھی دوسرے میں آ گئی، کبھی تیسرے میں آ گئی، کبھی سارے جوڑوں میں آ گئی، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کس بنا پہ؟ جب ہمارے جسم کے اندر یورک ایسڈ کا اخراج نہیں ہوتا، وہ مقدار میں بڑھ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے سلسلے میں ہم مزید وضاحتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔